اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ظاہری حسن عطا فرمایا ہے، ہر نبی سونا ہے، صورت بھی سیرت بھی، ظاہر بھی باطن بھی، دونوں پاکیزہ عطا فرمائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا کا مال بھی کثیر عطا فرمایا ہے، ازواج ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، زر و جواہرات ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مال و دولت بھی کثرت سے عطا فرمایا، نبی بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اولاد بھی ہے، مال و دولت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت آپ کو عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش سے گزارا۔ آزمائش، یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں پہ ہی آتی ہے، جن کو اللہ اور بلند درجے عطا فرمانا چاہتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آتی ہے، اولاد بھی فوت ہوتی ہے، مال بھی ضائع ہوتا ہے، عمارت گرتی ہے، اس کی چھت کے نیچے جتنی اولاد ہے سب فوت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ باڑہ جس میں بکریاں تھیں اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی چھت گرتی ہے، بکریاں مر جاتی ہیں، اونٹ مر جاتے ہیں، نقصان ہونا شروع ہوا۔ جب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو آ کے خبر دی جاتی کہ اتنی بکریاں مر گئی ہیں یا اتنے اونٹ مر گئے ہیں یا آپ کی اولاد میں اتنا نقصان ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے میرا کیا تھا، سب اسی کا تھا، یہ اس کی مہربانی تھی، اس کا فضل تھا کہ اس نے مجھے یہ چیزیں عطا فرمائیں۔ اگر یہ چیزیں مجھ سے دور ہوئی ہیں تو یہ اسی کا مال تھا، جس نے عطا کیا تھا اسی نے واپس لیا ہے۔ مالک حقیقی کون ہے؟ میں نے شروع میں عرض کیا، انبیاء کرام کی سیرتوں میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں یہ چیزیں استعمال کے لیے دی گئی ہیں، لیکن ہم ان کے حقیقی مالک نہیں، وقتی طور پہ مالک بنائے گئے ہیں تاکہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم ان چیزوں کو استعمال کریں۔ جب بھی آپ کو خبر دی جاتی اتنا نقصان ہو گیا ہے، آپ فرماتے میرا کیا تھا، سب کچھ میرے رب کا ہی ہے، میں تو اس کا یہ شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اتنا عرصہ میں اس کی نعمتیں استعمال کرتا رہا، میں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج جمعۃ المبارک پہ جو پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے، اگر دکھ میں ہماری بہتری نہ ہوتی اللہ کبھی ہمیں دکھ سے نہ گزارتا۔ فرمایا میں ہر حال میں اسے راضی کرنا چاہتا ہوں، بیماری ہو صحت ہو، دکھ ہو سکھ ہو، میرا مقصد ہر حال میں اپنے خالق کی رضا حاصل کرنا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ جب اللہ مجھے دے پھر تو میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں، اور جب وہ مجھے آزمائش میں ڈالے، اس کی طرف سے کوئی دکھ آ جائے تو پھر میں اس کے گلے شروع کر دوں، شکوے شروع کر دوں،
اور اس کو راضی کرنے کا خیال ہی نہ رہے، یہ بندگی نہیں ہے، یہ اب